اچھا ادھر کا فین بھی نہیں چلے گا؟ اچھا 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 اچھا. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارضین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. قائم ٹی وی کینیڈا کی خصوصی ماہ رمضان المبارک کی ٹرانسمیشن کے ساتھ پروگرام تزکیہ نفس میں میں ہوں ذاکرہ شہلا عباس. ناظرین اکرام، ہم روزانہ اس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ کے تقرب کو پانے کے لیے ہر وہ کام انجام دیں جو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا. خطبہ شعبانیہ میں رسالت مآب نے ماہ رمضان کی برکتوں سے فیضیاب ہونے کے لیے اور تزکیہ نفس کی منزل کو پانے کے لیے، تقرب الہی کی منزل کو پانے کے لیے آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا کہ یہ مہینہ دعا، تسبیح، استغفار اور درود کا مہینہ ہے. آج ہم اپنے اس پروگرام میں اسی پر گفتگو کریں گے. آج ماہ رمضان کی 8 تاریخ ہے. درود وہ پروردگار دو عالم کی بیان کردہ عبادت جس کے لیے قرآن میں خالق دو جہاں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والوں، اللہ اور اس کے فرشتے نبی اکرم پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والوں، تم بھی کثرت کے ساتھ نبی اکرم پر درود بھیجو. اور درود جیسے کہ ہم ہر عبادت کے لیے دیکھتے ہیں کہ ہر عبادت کا حکم پروردگار نے قرآن کریم میں دیا ہے، مگر اس عبادت کو کیسے انجام دینا ہے اس کے لیے محتاج بنایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. لہٰذا درود کیسے پڑھنا ہے، کب کب پڑھنا ہے، اس سب کی تربیت کی اللہ کے رسول نے، اور یہ ارشاد فرمایا کہ تمہاری دعاؤں کے مستجاب ہونے کا ذریعہ مجھ پر درود پڑھنا ہے. بے شک کرم جبال نبی کا نصیب ہوتا ہے، بگاڑ لاکھ ہو پر کام ٹھیک ہوتا ہے. درود آل محمد کی یہ فضیلت ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے. سبحان اللہ. وہ واحد عبادت ہے، یعنی اس عبادت کی منزلت، اس کی بلندی، اس کی فضیلتیں کیا کیا ہوں گی اور اس کے ثوابات کیا کیا ہوں گے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ وہ واحد عبادت ہے کہ جس میں وہ لا شریک بھی شریک نظر آتا ہے. ہر عبادت مخلوق خدا کے لیے ہے، اور پروردگار دو عالم یہ ارشاد کرتا ہے کہ اے ایمان والوں، اللہ اور اس کے فرشتے نبی اکرم پر درود بھیجتے ہیں. یہ وہ واحد عبادت ہے کہ جس میں لا شریک بھی شریک نظر آتا ہے. درود کی فضیلتوں کو بیان کرنے سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ منظر بیان کروں کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے درود کی عظمتوں کو بیان کیا. اور یہ متفق علیہ کی روایتیں، یعنی علماء اہل سنت نے بھی اس کو لکھا اور علماء اہل تشیع نے بھی لکھا کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تعلیم دی ہے، درود کی تعلیم دی ہے اور درود کو بیان کیا ہے، تو آپ اصحاب کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں خدا کا تقرب حاصل ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنے نبی پر درود بھیجو. اور علماء نے لکھا کہ اس وقت میں جو قریب بیٹھے ہوئے لوگ ہیں انہوں نے یہ بھی سوال کیا یا رسول اللہ، کیا یہ درود آپ کی زندگی تک ہے یا آپ کے بعد بھی؟ یقیناً یہ سوال ہمیں عالم حیرت میں ڈال دیتا ہے کہ قریب بیٹھنے والے بھی ایسا سوال کر سکتے ہیں. ہر ایک انسان کی معرفت الگ ہوتی ہے. قریب بیٹھنا اور بات ہے اور معرفت کا ہونا اور بات ہے. اللہ کے رسول کے چہرے پر ناگواری کے اثرات آتے ہیں اور آپ یہ فرماتے ہیں کیا تم یہ نہیں جانتے کہ پروردگار دو عالم کا یہ ارشاد ہے کہ نبی اپنی قبروں میں بھی زندہ رہتے ہیں، اور پھر اپنی جانب اشارہ کرتے ہیں کہ میں سردار انبیاء ہوں. یقیناً آپ پر درود آپ کی زندگی میں بھی ہے اور آپ کے بعد بھی ہے.
پھر آپ درود کی فضیلتوں کو بیان کرتے ہیں اور اس کے ثوابات کو بیان کرتے ہیں، تو اس سے پہلے بہت تاکید کے ساتھ آپ کی یہ حدیث علماء اہل سنت اور علماء اہل تشیع دونوں نے لکھی کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر دم بریدہ درود نہ بھیجو، یہی الفاظ ہیں حدیث کے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر ادھورا درود نہ بھیجو، اور جب لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ادھورا درود کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یعنی صرف مجھ پر درود نہ بھیجو، میری آل کو بھی اس میں شامل کرو۔ یہاں تمام عالم اسلام کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کے رسول کے لیے پروردگار عالم نے قرآن میں گواہی دی ہے، وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، رسول اپنی خواہش سے نہیں کہتا، وہ کہتا ہے جو خدا کہلوانا چاہتا ہے۔ آل کو کسی فرقے نے شامل نہیں کیا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اللہ کے رسول یہ ارشاد کر رہے ہیں کہ مجھ پر ادھورا درود نہ بھیجو، مجھ پر مکمل درود بھیجو۔ اور لوگوں نے مکمل درود پوچھا تو آپ نے فرمایا مکمل درود یہ ہے کہ میرے ساتھ میری آل کو بھی اس میں شریک کرو۔ درود کے فضائل بیان کرنے سے پہلے ایک واقعہ نظر سماعت کروں کہ درود صرف رسالت مآب کی زندگی کے بعد سے آپ پر لوگوں نے نہیں پڑھا ہے، بلکہ جیسے ہم قصص الانبیاء میں پڑھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے حضرت آدم کو اسمائے پنجتن تعلیم کیے تھے، اور ان اسمائے پنجتن کا صدقہ تھا جو حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی۔ خدا نے ہر نبی کو ان ہستیوں سے متعارف کرایا اور یہ بتایا کہ یہ میرے خاص بندے ہیں، ان کے صدقے سے میں نے ساری کائنات کو خلق کیا ہے۔ تو انبیاء رسالت مآب پر درود بھیجتے رہے ہیں، اور صرف انبیاء ہی نہیں بلکہ حضرت موسیٰ کے زمانے کا واقعہ کہ جب فرعین مصر احرام مصر بنوا رہے تھے، تو احرام مصر آج بھی عجائبات میں آتے ہیں۔ یقیناً اس وقت میں وہ سہولتیں نہیں تھیں، اس کے باوجود ان پیرامڈس کا بننا، تو اس وقت کے لیے لکھا گیا کہ جب احرام مصر تعمیر ہو رہا تھا اور تعمیر کے لیے سامان کو لے کر جب مزدور اوپر جایا کرتے تھے، تو اس وقت میں اگر کوئی گر جاتا تھا تو اس کی ہڈیاں چکنا چور ہو جاتی تھیں، اور ایسے عالم میں انہوں نے حضرت موسیٰ سے فریاد کی کہ اے موسیٰ، آپ ہمیں کوئی دعا تعلیم کیجئے تاکہ جب ہم گرتے ہیں تو ہماری ہڈیاں نہ ٹوٹیں، کوئی ایسی دعا تعلیم کیجئے کہ ہمارا نقصان نہ ہو۔ تو حضرت موسیٰ نے درود تعلیم کیا اور کہا کہ پروردگار عالم کی جو خاص الخاص ہستی ہے، جس کے صدقے سے خلاق دو جہاں نے اس ساری کائنات کو خلق فرمایا ہے، ان پر اور ان کی آل پر درود بھیجو۔ اور تم اس درود کی عظمت کو دیکھو گے، جب تم درود بھیجو گے تو اس درود کی برکت سے تم گرو گے ضرور لیکن تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور پھر ان لوگوں نے دوبارہ فریاد کی کہ یا نبی اللہ، جب کوئی گرتا ہے تو اس کے حواس کہاں مجتمع رہتے ہیں، وہ کہاں اس قابل رہتا ہے کہ وہ اس دعا کو یاد رکھ سکے یا درود پڑھ سکے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ درود کی عظمتیں یہ ہیں کہ اگر وہ نہ پڑھ سکے تو جو اطراف میں لوگ موجود ہوں، جو اس کے محبت کرنے والے ہوں، جو اس کا بھلا چاہتے ہوں، وہ درود پڑھیں۔ اگر وہ درود پڑھیں گے تو یہ مشکل وقت اس شخص کے لیے آسان ہو جائے گا، اور وہ ہستیاں جو پروردگار عالم کی بارگاہ میں بلند و بالا ہیں، جن کے صدقے سے خدا نے ساری کائنات کو خلق فرمایا ہے، ان کے پاک ناموں کا اور ان پر پڑھے جانے والے درود کا اثر یہ نظر آتا ہے کہ قصص الانبیاء نے لکھا کہ انہوں نے پھر آ کر حضرت موسیٰ سے کہا یا نبی اللہ، کیسی پیاری چیز آپ نے ہمیں تعلیم فرمائی ہے، یعنی اگر وہ بندہ خود بھی نہیں پڑھ پاتا اور دوسرے لوگ جو اس کے اطراف میں موجود ہوتے ہیں وہ پڑھتے ہیں، تو ان پاک ناموں کی برکت سے، اس درود کی برکت سے پروردگار عالم ہمیں اس مشکل وقت میں سہارا عطا کرتا ہے۔ رسالت مآب میں ارشاد ہے کہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اس پر اللہ 10 بار رحمتوں کو نازل فرماتا ہے، اور ائمہ طاہرین یہی چاہتے ہیں کہ بندگان خدا کے تقرب کو پالیں، اور اسی لیے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ دعا جو امام زین العابدین علیہ السلام نے ماہ رمضان المبارک کے آمد پر آپ نے تعلیم کی ہے، اس دعا میں آپ نے 8 مرتبہ محمد اور آل محمد پر درود بھیجا ہے۔ آپ خود بھی محمد و آل محمد میں شامل ہیں، لیکن آپ گویا کہ اپنے محبت کرنے والوں کو، اپنے پیروکاروں کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو نبی پر اور ان کی آل پر درود بھیجنے سے خدا دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے۔ آپ خود آل محمد ہیں، آپ خود ان ہستیوں میں شامل ہیں، لیکن آپ دعائے آمد رمضان میں آپ
جب بار بار دعا کے ساتھ ساتھ یعنی چند جملے امام ارشاد فرماتے ہیں اور اس کے بعد پھر درود پڑھتے ہیں، یعنی 8 مرتبہ ایک دعا میں آپ نے درود پڑھ کر گویا ہمارے ذہنوں کی تربیت کی ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ خدا کا تقرب حاصل کرو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعا مستجاب ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ بارگاہ الہی تک پہنچے، تو تمہیں چاہیے کہ تم بار بار درود بھیجو، کثرت کے ساتھ درود بھیجو۔ پھر ایک واقعہ وہ نظر آتا ہے کہ جب امام زین الدین اسلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ فرزند رسول میں بہت گناہ گار ہوں، اور میں اب اپنے گناہوں کی وجہ سے اتنا سخت شرمندہ ہوں اور مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میرے پاس وقت بھی کم ہے، تو آپ مجھے کوئی ایسی دعا تعلیم کر دیجئے، ایسی کوئی چیز عنایت فرمائیے کہ جس سے کم وقت میں میرے بہت زیادہ گناہ دھل جائیں۔ اور مولا امام زین الدین اسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز تعلیم کروں جس سے بیک وقت ایک ہی وقت میں تمہارے گناہ بھی معاف ہوں اور تمہارا نامہ اعمال نیکیوں سے بھرتا چلا جائے۔ اس نے شوق کے عالم میں امام زین الدین اسلام سے پوچھا کہ مولا کیا ایسی کوئی دعا، کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے کہ بیک وقت میرے گناہ بھی معاف ہو جائیں اور میرے نامہ اعمال میں ثوابات بھی لکھے جائیں؟ آپ نے فرمایا ایسی چیز ماں سوائے درود محمد اور آل محمد کے اور کوئی نہیں۔ تم جتنا درود پڑھتے ہو پروردگار عالم اتنا ہی تمہارے گناہوں کو مٹاتا چلا جاتا ہے اور تمہارے نامہ اعمال میں ثواب لکھتا چلا جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر بآواز بلند درود بھیجتا ہے وہ اپنے دل میں نفاق کو ختم کر دیتا ہے۔ آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ ہم نے جس قدر بھی کتابوں کا مطالعہ کیا، ہمیں اس سے بڑا وظیفہ کوئی اور نہیں ملا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ خدا کے تقرب کو حاصل کریں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ کم وقت میں بہت زیادہ ثوابات کو کمائیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ تقرب الہی کو حاصل کریں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ تزکیہ نفس کی منزل کو پالیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس سے بڑا، اس سے بلند، اس سے مجرب عمل کوئی نہیں دیکھا کہ محمد اور آل محمد پر درود بھیجا جائے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ محمد اور آل محمد پر درود بھیجنا انسان کے دل میں خدا کی محبت کو پیدا کرتا ہے، خدا کی محبت جو تمام نیکیوں کی جڑ ہے، خدا کی محبت جو انسان کو قرب الہی کی منزل بخش دیتی ہے۔ پروردگار، ہم آج کے دن کے صدقے سے، اس ماہ مبارک رمضان کی ساعتوں کے صدقے سے تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پالنے والے ہم کثرت کے ساتھ محمد اور آل محمد پر درود پڑھیں اور ہم تقرب الہی کی منزل کو پالیں، ہم تزکیہ نفس کی منزل کو پالیں، ہم اس بلندی کو پالیں، اس کامیابی کو پالیں جو ہمارا رب ہم سے متقاضی ہے، جو ہمارا رب ہم سے چاہتا ہے۔ پروردگار، محمد اور آل محمد کا صدقہ، جن پر درود پڑھنے سے ہماری دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، جن پر درود پڑھنے سے ہماری مشکلیں آسان ہوتی ہیں، جن پر درود پڑھنے سے ہمیں وہ سب کچھ حاصل ہوتا ہے جو ہمارے نصیب میں نہیں لکھا ہوتا۔ پروردگار، محمد اور آل محمد کے صدقے سے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے سے ہماری سب مشکلوں کو آسان کر دے، اور ہماری سب سے بڑی دعا کہ ہمارے وقت کے امام آقا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمارا شمار ان کے منتظرین اور ان کے ناصرین میں فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ کتنی دیر ہوئی؟